بسم اللہ والحمدللہ۔ دیکھیے عزیز طلبہ، ہم بات کر رہے تھے ولید بن عقبہ کے حوالے سے۔ تو ولید بن عقبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ قبیلہ بنو مستلق اور ان کے قبیلہ میں اسلام سے پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ وہ لوگ مسلح ہو کر استقبال کرنے کی غرض سے آئے تو ولید بن عقبہ ڈر گئے کہ شاید مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر ایک لشکر روانہ کیا۔ راستے میں لشکر تھا کہ بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اطہر سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم بھی ہیں۔ آپ نے چند ساتھیوں کے ساتھ نظر آئے، قریب پہنچے تو پوچھا جی کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہاری طرف ہی جا رہے ہیں لشکر لے کر۔ کس لیے جی؟ جی آپ نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا، ہم نے آپ کے پاس آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ تم اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، ولید تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ ہم تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے کہ کہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہوئے۔ تو یہ کیفیت تھی جو ہوا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عموماً مفسرین اس واقعے کو بنیاد بنا کر ولید بن عقبہ کو فاسق قرار دیتے ہیں اور ان کی خبر کو تحقیق کے بغیر ناقابل قبول قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کاجر و دماغ ایسے ہیں کہ اس مسلم قاعدے پر طعن کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب عادل نہیں ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب عادل ہیں۔ اور روایت بھی سن لیں عزیز طلبہ کہ یہ آیت عموماً طلبہ کے پاس جو بکس جو گائیڈیں ہوتی ہیں نا، اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوتا ہے، تو طلبہ کچے ذہن کے ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعتاً ایسے ہی بات یہ نہیں ہے۔ اس علامہ ابن کثیر نے ولید بن عقبہ کے حوالے سے 4 اسناد سے 4 مختلف سندوں سے روایت آتی ہے، چاروں کو ہی انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، کسی کی بھی سند صحیح نہیں ہے۔ ان میں سے کہتے ہیں سب سے بہتر سند حضرت حارث بن زرار خزائی کی ہے، اور وہ سند یہ ہے کہ قال الامام احمد فی مسندہ حدثنا محمد بن سابق حدثنا عیسی بن دینار حدثنا ابی انہ سمع الحارث بن زرار الخزاعی قال۔ تفسیر ابن کثیر کے محقق سامی بن سلامہ لکھتے ہیں کہ بہت سے مفسرین اس قول کی طرف گئے ہیں کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بہت سے مفسرین جو ہے نا وہ اس طرف گئے ہیں، حالانکہ اس قول میں نظر ہے کیونکہ جتنی بھی روایات ہیں یہ قصہ بیان ہوا ہے سب کے سب معلول ہے، یعنی ان میں خرابی ہے۔ ان میں سب سے بہتر روایت حارث بن زرار خزائی کی ہے، اس میں بھی ایک مجہول راوی ہے۔ قاضی ابو بکر عربی نے اپنی کتاب العواصم من القواسم میں اس قصے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، تفسیر ابن کثیر کی تخریج ہدایت المستنیر میں اس روایت میں دینار کوفی ہے، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یعنی جب اس کی کوئی مطابقت موجود ہو تو پھر ہی قبول کی جائے گی۔ حارث بن زرار اسلام کا قصہ چھوڑ کر باقی روایت اپنے شواہد کی وجہ سے حسن ہے، یہ سند ضعیف ہے، کیونکہ عیسیٰ کا والد دینار مجہول ہے اور وہ کوفہ کا رہنے والا ہے اور عمر بن حارث کا مولا ہے۔ تو خیر یہ ایک تکنیکی بحث ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ اس قصے کو جتنا بھی اگر اس قصے کو درست بھی مانا جائے تو اس سے ولید بن عقبہ کا فاسق ہونا لازم نہیں آتا۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے انتخاب کیا، جو ان کے فاسق ہونے کی نفی ہے۔ آپ نے غلط بندے کو تو منتخب نہیں کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمال کو، ایسے ذمہ داران کو، ایسے آفیشلز کو صدقات کی وصولی پر بھیجتے تھے جو نہایت ہی امین ہوتے تھے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ تو یہ مختصراً یہ آپ کے سامنے عزیز طلبہ عرض کیا ہے، باقی انشاءاللہ باتیں اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔